الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں گناہوں کی پلیدیوں سے پاک کرتے ہوئے روحانی ترقیاں بخش کر جس لمحہ لطف و کرم خداوندی سے بہرہ مند بنا رہا ہے، اس میں آج ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو سحری اور افطاری کے آداب کے تناظر میں پیش کیا چاہتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو میں سحری اور افطاری کے آداب نبی کریم رؤوف الرحیم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات طیبہ سے پیش کر رہا ہوں۔ محدث ابو داؤد اور محدث ترمذی اپنی اپنی سنن اور جامع میں حضرت انس بن مالک خادم رسول صحابی رسول کی روایت کی تخریج کرتے ہیں کہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا معمول انور یہ تھا کہ آپ نماز مغرب کی ادائیگی سے پیشتر رطب سے روزہ افطار فرماتے۔ رطب اس کھجور کو کہا جاتا ہے جو درخت کے ساتھ ہی پکتی ہے اور نرم ہوتی ہے۔ اگر درخت کے ساتھ پکنے کے بعد اس کو خشک کر لیا جائے تو وہ تمر کہلاتی ہے۔ اگر رطب دستیاب نہ ہوتی تو حضور تمر سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر رطب اور تمر دونوں دستیاب نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روایت کے تناظر میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ افطاری کا جو انداز نبوی ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں روزہ رکھ کر کے افطاری اور سحری میں اس مقصد کو فراموش نہیں ہونے دینا جو حصول تقویٰ کی صورت ہمارے روزے کی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو ایک ایک گھونٹ کر کے آپ پانی پیتے، اور 3 گھونٹوں میں آپ اس مرحلہ نوش کو مکمل فرما دیتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ معلم و مقصود کائنات رحمت انس و جاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی کھانے کو سونگا نہیں اور کبھی کھانے میں سے عیب نہیں نکالا، گویا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور اگر کسی کھانے میں رغبت نہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسے ترک فرما دیتے اور خاموش ہو جاتے، لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہ فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات اور ان میں فقیہہ محدثہ عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو کی روٹی تناول فرماتے، کھانے کی ابتدا تسمیہ سے فرماتے، اور یہ ایٹیکیٹس ہیں آپ کی میل کے لیے، آپ کی میسنگ کے ایٹیکیٹس کے اندر، آپ کے ڈنر لنچ اور بریک فاسٹ کے ایٹیکیٹس میں ہے کہ جب بھی آپ کھانا شروع کریں تو اللہ کے نام سے
خالق و مالک کائنات کے نام سے اس کی ابتدا کریں۔ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ سنت نبوی بھی ہے اور اسلامی طریقہ بھی ہے۔ ہمیشہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا اور لمبا ہاتھ کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے سے کھانا کھانا یا اٹھانا یہ آداب کے منافی ہے، اور ان آداب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سنت کے تناظر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو بھوک رکھ کے کھانا کھاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھانا، بہت زیادہ طعام لیتے جانا، بہت سے لوگ جو ہیں آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ملٹی کورسز میں کھانے چلتے ہیں، اور پہلے وہ سٹارٹر کے طور پہ کچھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، پھر مین کورس ہوتا ہے، پھر ان کا کیوزین میں لاسٹ میں پھر ان کا ڈیزرٹ ہوتا ہے۔ یہ اتنے کورسز اور اتنے سیشن، یہ نفس پرستی ہے۔ یہ آپ کو انسانیت کے درد سے اور انسانیت کے زندگی کے اس وقت جو احوال ہیں ان سے آپ کو بے خبر بناتا ہے۔ اپنے کھانے کو اتنا رکھیں کہ جس سے آپ کی صحت نہ بگڑے۔ آج اطباء بھی یہی کہتے ہیں، آج ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کھانے میں بیلنس لائیں، اعتدال لائیں۔ ویسے بھی ملٹی ٹیسٹ اور ملٹی چوائسز، آپ ایک دسترخوان پہ کئی چناؤ کے امکانات پیدا کریں گے تو وہ آپ کے معدہ کے لیے، وہ آپ کے سٹمک کے لیے، آپ کے ہاضم ہونے کے لیے، نظام ہضم پر ایک بوجھ کی صورت مرتب کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آسان اور صحت مند اور قابل تقلید نمونہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنا ہوگا کہ زندگی کے لیے سب سے اچھا نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لائف سٹائل ہے، آپ کی سنت ہے۔ اور آپ کی سنت کیا ہے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں، وہ کھانا جب کھاتے ہیں تو دیکھ کر لگتا کہ شاید کل قیامت آنے والی ہے اور ان کو دوبارہ کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اوپر نیچے ایک بندہ 5 بندوں کا کھانا کھا رہا ہے، ایک بندہ 7 بندوں کا کھانا کھا رہا ہے۔ اچھا، طرفہ یہ ہے آن ٹاپ آف دیٹ کہ اتنا کھانا کھانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں بھوکے ہیں، بھوک نہیں گئی۔ اچھا، اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس انسان کو ایسی صورت لاحق ہو سمجھ لے کہ اس سے برکت اور رحمت دور ہے۔ وہ اپنا لائف سٹائل بدلے اور اپنی زندگی میں خیر کی اور باقی انسانوں کی ہمدردی اور احساس کی کوشش کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہی تو مفلس ہے۔ تو معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم میں مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، مال و زر نہیں، سونا و چاندی نہیں، جائیداد نہیں۔ فرمایا مفلس وہ ہے کہ جب قیامت آئے تو اس کے پاس نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ زکوٰۃ ہو۔ فرمایا وہ شخص مفلس ہے، کیونکہ وہ اپنی گناہوں کے سبب، وہ اپنی خطاؤں کے سبب، وہ اپنی معصیت کے سبب جہنم میں گرایا جائے گا۔ لہٰذا کوشش کیجئے افلاس سے بچیں، اور افلاس کا وہ مفہوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بتایا ہے وہی حقیقی مفہوم ہے۔ اور اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنی طبیعت کو اور اپنے مزاج کو شریعت کی خوشبو سے آراستہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات سے، آپ کے اسکیجول سے، آپ کی روٹین سے
صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات ہمیں باخبر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ایک روایت جس کو حضرت زید بن حارثہ جو اول الاوائل حضور کے متبنہ رہے، حضور نے منہ بولا بیٹا ان کو بنایا، اور پھر بعد میں منہ بولا بیٹا بنانے سے جب منع کیا گیا تو ان کو واپس زید بن حارثہ کہا گیا۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جو طائف کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ جب اہل طائف حضور پر سنگ باری کر رہے تھے، حضور پر پتھر پھینک رہے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ ہر آنے والے پتھر پر اپنے سینے کو سامنے رکھتے اور حضور کا دفاع کرتے اور حضور کے تحفظ کی کوشش کرتے۔ کیا عشق تھا، کیا ایمان تھا، کیا مقام تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب سحری فرما لیتے تو آپ سحری کے بعد 50 آیات کی تلاوت کرتے، پھر مؤذن کی اذان فجر پر آپ گھر میں ہی سنتیں ادا فرماتے، اور پھر آپ انتظار فرماتے گھر میں یہاں تک کہ حضرت بلال اقامت کہتے، اور جب حضرت بلال اقامت کہتے تو آپ اپنے حجرہ انور سے مسجد نبوی میں صحابہ کی امامت کے لیے جلوہ گر ہوتے، اور پھر صحابہ کو نماز پڑھانے کے بعد حضور مسجد نبوی میں رک جاتے اور اتنی دیر بیٹھتے کہ سورج طلوع ہو جاتا، اور اس وقت تک طلوع شمس تک آپ مسجد میں ذکر الہی کرتے، اور تہائی وقت یا اس سے کچھ زیادہ ساعات انتظار میں اس دورانیے میں بسر فرمانے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا تو آپ 2 رکعت ادا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا، زید بن حارثہ جانتے ہو جو میں نے عمل کیا ہے، اس سارے عمل کو 50 آیات کی تلاوت سے لے کے اور تہائی وقت یا اس سے کچھ زیادہ وقت نماز کے بعد انتظار کر کے نوافل ادا کرنا طلوع شمس کے بعد، اس پر معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے اختیار کیا، جس نے اس پر عمل کیا، اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ گویا ہماری زندگی میں جہاں کھانے پینے کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ ہم ہر چیز سلیقے اور توازن اور اعتدال کے ساتھ کھائیں، اوپر نیچے کھانے کا سلسلہ ایسا نہ بنائیں جس سے ہماری جسمانی صحت بھی بگڑے، جس سے ہمارے معاشی حالات بھی خراب ہوں، جس سے ہمارے گھریلو حالات بھی خراب ہوں۔ یاد رکھیے، جو آدمی بہت زیادہ کھانے کا شوقین ہوتا ہے وہ ناشکر گزار رہتا ہے، کیونکہ اسے ہر وقت مزید 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 مور مور مور، اس سے اسے نجات نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک سے خفا رہتا ہے، ہر ایک سے ناخوش رہتا ہے، ہر ایک تو کیا وہ اپنے آپ سے ناخوش رہتا ہے۔ تو گویا انسانوں کو خوش رہنے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کو سحری اور افطاری کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ اس میں آپ مناسب انداز سے سحری کیجئے اور غریبوں کا خیال کیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، بڑھ کر کے بھوکوں کی بھوک کا احساس کیجئے، غریبوں کی غربت کا احساس کیجئے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کا احساس کیجئے۔ یہی روزے کا، سحری اور افطاری کے آداب کا اصل فلسفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔